على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درشد پڑھی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں حاضرین جمعہ، اللہ جل جلالہ عم نوالہ کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کی نماز سے قبل کچھ دیر دین کے بعد کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں 100% سچ اور حق بات کہہ کر سن کر پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا. اللہ تبارک و تعالی ہی ہے جو فقیر سے بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی فقیر بنا دیتا ہے. میرے عزیز دوست اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی کا بہت ہی بڑا احسان ہوا کہ ہم لوگ جو قربانی کا فریضہ تھا وہ پوری دنیا کے اندر بہت سکون کے ساتھ تمام مسلمانوں نے اس کو ادا کیا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام مرد و عورت کو جنہوں نے قربانی کی اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے. میرے عزیزوں، دوستوں اور بزرگوں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں ہیں جن میں انسانوں کو جلدی کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ 5 چیزیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اس میں تاخیر کرنے کا نہیں ہے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں میرے عزیزوں، میرے پیارے بھائیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے فرمایا نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو ادا کرنی چاہیے، اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے. میرے عزیز دوستو، جب نماز کا وقت ہو جائے، آپ کاروبار میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کاروبار کو چھوڑ کر پہلے نماز ادا کریں. آپ دکان میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو پہلے آ کر آپ کو نماز ادا کریں. اللہ کے پاک نبی نے فرمایا کہ 5 چیزوں کے اندر تاخیر نہ کریں. اس میں سب سے پہلے فرمایا نماز، سب سے پہلے فرمایا نماز جب اس کا وقت ہو جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، سب سے پہلے نماز ادا کرو. دکان میں بیٹھے ہو، دکان کو بند کر دو. کاروبار میں کھیتی باڑی کے اندر پھنسے ہوئے ہو، نماز کا وقت ہو جائے نماز ادا کرو. میرے عزیز دوستو، خرید و فروخت میں پھنسے ہو، نماز کا وقت ہو گیا تو سب سے پہلے نماز ادا کرو. میرے عزیز دوستو، بے نمازی جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، طرح طرح کے ان پر عذاب، اس میں سے ایک ایسے بھی عذاب ہوتا ہے میرے عزیزو، اس پر ایک سانپ مسلط ہو جاتا ہے. بے نمازی جب قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، اس پر ایک سانپ مسلط ہو جاتا ہے اور وہ سانپ اس کو ڈستے رہتا ہے. اور انہوں نے جو فجر کی نماز کو جو انہوں نے چھوڑ دیا، نماز نہیں پڑھا، تو ظہر تک اس کو ڈستے رہتا ہے. ایسا ٹک مارتا ہے کہ ایک مرتبہ اگر وہ ٹک مار دیتا ہے تو 70 گز زمین کے نیچے پھنس جاتا ہے، زمین کے اندر چلا جاتا ہے.
پھر اس کو اٹھاتا ہے اور پھر اسی طرح ٹک مارتے رہتا ہے، اور وہ صاحب کہتا ہے کہ جو تو نے فجر کی نماز کو نہیں پڑھا اس کو ظہر تک مارتا رہوں گا، اور ظہر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے عصر تک مارتا رہوں گا، عصر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے مغرب تک مارتا رہوں گا، ڈستا رہوں گا، اور مغرب کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے عشاء تک ڈستا رہوں گا، اور عشاء کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے فجر تک ڈستا رہوں گا۔ تو نے پوری زندگی نماز نہیں پڑھی، قیامت تک تم کو میں ڈستا رہوں گا۔ تو میرے عزیز دوستو، سب سے پہلے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے نماز ادا کریں۔ اور آج دنیا کے اندر دیکھو میرے عزیز میرے پیارے بھائیوں، آج معاشرے کے اندر پوری دنیا کے اندر آج کسی کی پہچان نہیں ہوتی ہے۔ آج جیسے ہم شادی بیاہ کرتے ہیں، آج ہمارے شادی بیاہ غیروں کی طرح ہوتا ہے، جیسے غیر شادی بیاہ کرتے ہیں آج ہمارا بھی شادی بیاہ ویسے ہی ہوتا ہے۔ آج غیروں کے پہناوا ہمارے بال بچوں کے اندر آ گیا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، آج چہرے بھی ہم لوگ غیروں کو اپناتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کہ اس میں کون اپنا والا ہے اور کون غیر ہے۔ اور اگر کوئی چیز اگر فرق کرنے والی چیز ہے کافروں کے اندر اور مسلمانوں کے اندر، اگر کوئی چیز فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے۔ تو یاد رکھو میرے عزیزوں میرے پیارے بھائیوں، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے اس میں اور غیر کے اندر کیا فرق رہا؟ اگر کوئی چیز فرق کرنے والی چیز ہے تو وہ نماز ہے۔ جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ تو اللہ کے پاک نبی نے فرمایا 5 چیزیں ہیں جس میں جلدی کرنے کا حکم ہے، اس میں سب سے پہلے فرمایا نماز۔ جب اس کا وقت ہو جائے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، تو نماز ادا کرو۔ اس کے بعد دوسرا فرمایا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ، اس کو تدفین، اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو جتنا جلدی ہو سکے اتنے جلدی اس کو میرے عزیزوں اس کو دفن کرنے کا حکم ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب کوئی قرضہ لیا ہو تو وہ قرضہ ادا کرنے میں جلدی کرو۔ آج لوگ عموماً قرضہ لے لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ قرضہ ادا کرنے میں سستی نہ کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن کی روح ان کے قرضے کی وجہ سے لٹکی ہوئی رہتی ہے، راحت اور رحمت کی اس منزل تک نہیں پہنچتی ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے۔ نیک لوگ میرے عزیزوں میرے پیارے بھائیوں، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، آپ نیک ہیں، لیکن آپ نے کسی کا قرضہ لیے ہو اور آپ کا انتقال ہو گیا ہو تو آپ کی روح لٹکی ہوئی رہے گی۔ جہاں نیک لوگوں کی روح جانے کا ہے وہاں آپ کی روح نہیں پہنچے گی جب تک کہ آپ نے اس قرضے کو ادا نہ کر دیا جائے۔ تو تیسرا فرمایا قرض ادا کرنے میں جلدی کرو۔ اور میرے عزیز دوست، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جنازہ آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا اس میت کے اوپر کسی کا قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں قرضہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھا دی۔ اس کے بعد پھر کچھ دیر کے بعد ایک دوسرا جنازہ آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ کیا اس میت پر کسی کا قرضہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں اس پر قرضہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم اس کی نماز جنازہ پڑھ لو، ذرا غور کرو میرے عزیزو، قرضہ ایک ایسی چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا کہ تم لوگ اپنے بھائی کی نماز جنازہ پڑھ لو۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس میت کے اوپر جتنا بھی قرضہ ہے وہ میں اپنے ذمہ لیا ہوں، میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، میں سارے کے سارے قرضہ میں ادا کروں گا۔
پھر اللہ کے رسول نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تو غور کرنے کی بات ہے، آج میرے پیارے بھائیوں ہم لوگ قرضہ لے لیتے ہیں اور پھر بالکل دینے کے لیے بے فکر ہو جاتے ہیں۔ تو اگر قرضہ لیے ہو تو جتنا جلدی ہو سکے اتنا جلدی قرضہ ادا کرنے چاہیے۔ اور چوتھا فرمایا کہ اگر گناہ ہو جائے، اگر کسی سے خطا ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ یہ نہیں کہ آج گناہ ہوا ہے پھر کبھی کریں گے نہیں میرے عزیز دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر انسان ہے، انسان کے ناطے اگر گناہ ہو گیا ہو تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ ایک مرتبہ آپ نے توبہ کر لیا اور پھر آپ میرے عزیز دوستو اس توبہ پر قائم نہ رہ پائے تو کیا کریں؟ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ میرے پیارے بھائیو آپ نے گناہ کی، آپ سے گناہ ہو گیا، آپ نے توبہ کی اور توبہ پر قائم نہیں رہ پایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے توبہ کرو۔ پھر توبہ کرنے کے بعد بھی پھر اس پر قائم نہیں رہ پائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کرو۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو چوتھا فرمایا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، اور پانچواں فرمایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ آپ کے بچے جب بالغ ہو جائے، آپ کے بچے جب بالغ ہو جائے تو سب سے پہلے اس کو نکاح کرو۔ آج میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیو، جس معاشرے کے اندر نکاح تاخیر سے ہوتا ہے، اس معاشرے کے اندر، اس علاقے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس کے اندر گناہ اور بے حیائی پھیلتی رہتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی انسان، میرے پیارے بھائیوں، اگر ہم لوگ بچوں کو اس لیے نکاح نہیں کریں گے کہ بچے اب یہ پڑھ رہے ہیں، پڑھائی خراب ہو جائے گی، یا ماں باپ اس کو جہیز کو جمع کر رہے ہیں کہ اتنا مال ہوگا اس کے بعد ہم بچے یا بچوں کی شادی کریں گے، نکاح کریں گے، یاد رکھیے گا میرے پیارے بھائیوں، اگر بچے بالغ ہو جانے کے بعد اس لیے نکاح نہیں کر رہے ہیں کہ بچوں کی تعلیم خراب ہو جائے گی یا اور جہیز جمع ہوگا تب ہم کریں گے، اور بچے اور بچوں سے اگر گناہ ہو جائے گا تو وہ گناہ سب سے پہلے اس کے ماں باپ کے کھاتے کے اندر جائے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ کے رسول نے فرمایا نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ یہ 5 چیزیں فرمایا، سب سے پہلے فرمایا نماز جب اس کا وقت ہو جائے تو ادا کرو۔ دوسرا جب فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفن کرنے میں جلدی کرو۔ اور تیسرا فرمایا کسی سے قرضہ لیا ہو تو وہ قرضہ کو تاخیر مت کرو بلکہ جلدی ادا کرو۔ اور چوتھا فرمایا جب گناہ ہو جائے تو توبہ کرنے میں جلدی کرو۔ اور پانچواں فرمایا کہ نکاح کرنے میں جلدی کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 5 چیزیں ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قول ہے جس کو 5 چیزیں مل گئی ہو دنیا کی سمجھ لیجیے ساری نعمتیں اس کو مل گئی۔ سب سے پہلے اس میں بھی کیا فرمایا؟ سب سے پہلے فرمایا شکر کرنے والی زبان۔ جس انسان کا زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہو، یا کوئی انسان نے کوئی بھلا کام کر دیا ہو، آپ کی مدد کر دیا ہو، تو مالی کیا کہ مدد نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم زبان سے کہیے جزاکم اللہ خیرا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اچھا تم کو جزا دے۔ تو اللہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 چیزیں جس کو مل گئی ہو دنیا کی وہ ساری نعمتیں سمجھ لیجیے اس کے پاس ہے۔ ایک تو فرمایا کہ شکر کرنے والی زبان اور ذکر کرنے والا دل ہو۔ یہ نہیں کہ دل کے اندر ہمیشہ غیر بھرا ہوا ہو، نہیں، جس کا دل اللہ سے لگا ہوا ہو، جس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو، اللہ کا ذکر کرتا ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہو۔ اور تیسرا فرمایا مشقت اٹھانے والا بدن، مشقت برداشت کرنے والا بدن۔ آج دیکھو دنیا کے اندر جب رمضان کا مہینہ آئے گا، بہت لمبا چوڑا آدمی ہے لیکن روزہ نہیں رکھتا کہ برداشت نہیں ہوتی، بھوک برداشت نہیں ہوتی ہے، یہ برداشت نہیں ہوتی ہے، وہ برداشت نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی انسان کے اندر مشقت برداشت کرنے کی
طاقت ہو، مشقت برداشت کرتا ہو، اور میرے عزیز دوستو اپنے وطن کی روزی جس کو مل جائے، اور نیک بیوی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی حقوق ادا کرے اور اپنے شوہر کا بھی حق ادا کرے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 5 نعمتیں جس کو مل گئی ہو وہ دنیا کی ساری چیزیں مل گئی۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ ایک آدمی کو، ایک مسلمانوں کو نہیں فرمایا، یا کسی قبیلے والے کو نہیں فرمایا، یا عجم والے کو نہیں فرمایا، یا عرب والے کو نہیں فرمایا، کالے کو نہیں، گورے کو نہیں، ابھی جو دنیا میں ہے اس کو نہیں، میرے عزیز دوستو عالم کو نہیں، جاہل کو نہیں، بلکہ رہتی دنیا تک جتنے بھی انسان آئے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ میرے پیارے بھائی فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ تم سب کے سب فقیر ہو، سب کے سب تم فقیر ہو۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ میرے پیارے بھائیو، اللہ جسے چاہتا ہے ملک کا بادشاہ بنا دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے فقیر بنا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر کو، بادشاہ کو بھی فقیر بنا دیتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نواب آدمی تھا، سیٹ آدمی تھا، بہت زیادہ ان کے مال و دولت، اس علاقے کے سب سے زیادہ پیسے والا آدمی تھا۔ ٹھنڈی کا موسم ہے اور رات کی اندھیری ہے، ہوا سرسر کی ہوا چل رہی ہے اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی، وہ نواب اور اس کے بیوی، سیٹ اور اس کے بیوی، گھر کے اندر دسترخوان لگے ہوئے ہیں، طرح طرح کی نعمتیں رکھے ہوئے ہیں، اور وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے شروع کرتے ہیں۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی، شیئا للہ، اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہوں، بھوکا ہوں، کچھ کھانا دے دو، 2 روٹیوں کا سوال کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائیوں، اس نواب کو غصہ آیا، یہ نہیں سمجھا کہ اتنی رات کے اندر کون ہمارے دروازے پر آیا ہے۔ وہ نواب وہاں سے اٹھتا ہے، یہ دروازہ کھلا، یہ فقیر کو آس لگی کہ کچھ روٹیاں ملے گی، لیکن جو ہی دروازہ کھلتا ہے میرے عزیز دوست، وہ نواب اس کو لات مار دیا اور وہاں سے ان کو بھگا دیا۔ اب یہ فقیر کے اندر آنکھوں کے اندر آنسو آ گئے اور کہنے لگے یا اللہ، میں تو روٹیوں کا سوال کیا تھا، لیکن دروازہ کھلا تو مجھے آس لگی کہ مجھے کچھ ملے گا، لیکن لات ملے، غصے ملے۔ اے میرے پروردگار، یہ پیٹ آپ کا دیا ہوا ہے، یہ بھوک آپ کا دیا ہوا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ غریبی آپ کی دی ہوئی ہے، یہ نواب کو پیسہ تو نے دیا ہے، اس کو سیٹ تو نے بنایا ہے، اس علاقے کے باغداد تو نے بنایا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، یہ غریبی تیری دی ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہے جو دوسروں کو، غیروں کو بھی سنتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ میرے پیارے بھائیوں، اس غریب کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سن لیا، اور کچھ دنوں کے بعد ایسا ہونے لگا کہ اس کے جو نواب آدمی، جو سیٹ آدمی تھا، جن کے سونے اور چاندی کے دکان تھے، کاروبار تھے، آج یہ دکان گئی، آج وہ دکان گیا، اس طرح کرتے کرتے کچھ ہی دنوں کے اندر، کچھ سال کے اندر بالکل وہ فقیر بن گیا۔
اتنا فقیر بن گیا کہ خود بھی کھانے کے نہیں رہا. تو اس کے بیوی نے کہا جب آپ کو خود بھی کھانے کا نہیں ہے تو مجھے چھٹی کرو, مجھے کہاں سے کھلاؤ گے, مجھے طلاق دے دو. میرے پیارے بھائیوں, اس کے بعد اس آدمی نے اس اپنی عورت کو طلاق دے دیا. وہ اپنے گھر چلی گئی اور عدت گزارنے کے بعد پھر انہوں نے دوسری نکاح کر لیا. اب اس عورت کو پھر جس سے بھی نکاح ہوا وہ بھی اس علاقے کے پیسے والا آدمی تھا, مالدار آدمی تھا. میرے عزیز دوست, میرے پیارے بھائیوں, پھر اسی طرح موسم ہے, ٹھنڈی کا موسم ہے, ہوا چل رہی ہے, ہلکی بارش ہو رہی ہے, اور میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان لگائے ہوئے ہیں. عورت وہی ہے, موسم دوسرا ہے اور آدمی دوسرا ہے. میرے پیارے بھائیوں, دروازے پر دستک ہوئی, کہا شیئا للہ, اللہ کے نام پر کچھ مانگتا ہوں تو روٹیوں کا سوال کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, وہ آدمی کہنے لگا اتنی رات گئے, یہ کوئی فقیر نہیں, یہ حقیقت میں کوئی بھوکا آدمی ہے. نہ جانے ان کے بال بچے نے کبھی کئی دن سے کھایا ہوگا کہ نہیں, خود کتنا بھوکا ہوگا. یہ سارا کے سارا کھانا اٹھایا اور اپنی عورت کو دیا کہ جاؤ فقیر کو دے آؤ. میرے پیارے بھائیوں, وہ تمام کے تمام کھانا لے کر وہ عورت اٹھاتی ہے کھانا. وہ آدمی کہتا ہے ہم نے دوپہر میں بھی کھایا تھا, ہمارے پاس اور ہے, ہم بنا لیں گے, اس فقیر کو دے دو. اور جب اس فقیر کو کھانے دے کر آیا اور اپنے کمرے کے اندر آیا تو وہ عورت رونے لگی. اس کا شوہر کہنے لگا کیا بات ہے, کیوں رو رہی ہو, کیا اس فقیر نے تم کو تمہارے ساتھ بدتمیزی کی؟ فرمایا کوئی اس نے بدتمیزی نہیں کی, اللہ کی قدرت کو دیکھ کر میں رو رہا ہوں. وہ نواب آدمی کہتا ہے کہ آخر کیا اللہ کی قدرت تو نے دیکھا؟ فرمایا یہ جو فقیر آدمی آج ہمارے دروازے پر آیا ہے یہ کوئی فقیر نہیں ہے. فرمایا پھر یہ کون ہے؟ فرمایا سابقہ یہ میرا شوہر تھا, اس علاقے کے سب سے بڑا آدمی, رئیس آدمی تھا, یہ سونا اور چاندی کا کاروبار کرنے والا تھا, لیکن انہوں نے ایک فقیر کو مار دیا تھا, ایک فقیر کو کھانے کے لیے نہیں دیا تھا. اسی دن سے اس کے کاروبار ختم ہو گئے اور آج یہ بھیک مانگ رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر میں دیکھ کر رو رہا ہوں. یہ کوئی فقیر نہیں ہے بلکہ یہ تو میرا آدمی تھا, جو میرا پہلا شوہر تھا وہ ہے. میرے پیارے بھائیوں, اتنا کہنا تھا, اتنا سننا تھا. اس کا وہ شوہر بھی نہیں تھا. کہا کہ میں اس سے بھی تم کو تعجب کی بات بتاؤں, اس سے بھی تعجب کی بات بتاؤں. فرمایا اس سے بھی تعجب کی بات کیا ہے؟ فرمایا اس دن جو تمہارے شوہر نے جس فقیر کو لات مارا تھا, روٹی نہیں دیا تھا, گھر سے باہر کر دیا تھا, وہ حقیقت میں وہ فقیر میں ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ. تو میرے پیارے بھائیوں, اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے, یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا ہے, میری محنت ہے, میری کمائی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا وہ چھین کر تم کو ذلیل و خوار کر دے گا. اللہ کی قدرت کو کیا بتاؤں میرے عزیز دوستو. ایک اور واقعہ میں بیان کر کے ختم کرتا ہوں. میرے پیارے بھائیوں, ابو ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, اللہ کی قدرت دیکھو. ابو ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گاؤں میں ایک عورت کی شہرت سنی, ایک گاؤں کی ایک عورت کی شہرت سنی جس کا نام فزہ یا فوزیہ لکھا ہے. تو وہ ابو عامر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مجھے کسی عورت سے ملنے کی کوئی خواہش نہیں, لیکن اس کی احوال میں نے ایسا سنا کہ مجھے اس سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی. اور اس کے گاؤں گیا تو مجھے پتا چلا کہ اس کے پاس ایک بکری ہے, جس کے تھن میں دودھ بھی نکلتا ہے اور شہد بھی نکلتا ہے. تو ابھی میرے دوستوں کو اللہ والے ابو عامر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جب میں اس گاؤں کے اندر پہنچا تو میں ایک نیا پیالہ خریدا اور اس مکان اس عورت کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ تمہارے گھر کے اندر تمہارے بکری کے متعلق میں نے یہ بات سنی ہے, کیا بات صحیح ہے؟ فرمایا ہاں
یہ بات بالکل صحیح ہے میرے عزیز دوستو. اس اللہ والے کے پاس وہ بکری لاتا ہے اور کہتی ہے کہ یہ بکری ہے. ابو ربیع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے دھونا شروع کیا, دودھ نکالنا شروع کیا, تو حقیقت میں اس میں دودھ بھی نکلا اور شہد بھی نکلا, دودھ بھی نکلا اور شہد بھی نکلا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی میرے بہن آخر یہ بکری تم نے کہاں سے خریدی ہے, کہاں سے لایا ہے, یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اتنا بڑا فضل ہوا؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرے پیارے بھائیو ذرا سنیں غور سے کہ اخلاص سے کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اجر دیتا ہے اور آخرت کے اندر تو اجر عظیم عطا فرماتے ہیں. وہ عورت کہتی ہے کہ بقرعید کا موسم تھا, بقرعید کا دن تھا, میرے پاس ہمارے پاس ہم لوگ غریب آدمی, ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں تھا. میرے شوہر نے کہا کہ اللہ اس بکری کو قربانی کر دے اور ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے, لیکن میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا. وہ عورت کہتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا ہم غریب آدمی ہیں, اس بکری کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے, ایسے میں تو قربانی ہمارے کرنا ضروری نہیں ہے, کیا ضروری ہے قربانی کریں. وہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا تو وہ قربانی کرنا ملتوی کر دیا, چھوڑ دیا. لیکن میرے پیارے بھائیو اسی دن وہ عورت فرماتی ہے کہ اسی دن ہمارے گھر کے اندر ایک مہمان آ گیا, اسی دن ہمارے گھر پر ایک مہمان آ گیا. اب مہمان کا اکرام کرنا تو ضروری ہے. میں نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ بکری کے علاوہ لے جاؤ, اسی بکری کو ذبح کر دو تاکہ ہم مہمان کو مہمان نوازی کریں گے. میرے پیارے بھائیو ہمارے شوہر نے اس بکری کو ذبح کرنے کے لیے لے جانے لگے تو میں نے کہا کہ دیوار کے پیچھے لے جاؤ, کیونکہ ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, اس کے علاوہ ہمارے گھر پر کچھ بھی نہیں ہے, کئی بچے دیکھ کر رونے نہ لگے, اس لیے دیوار کے پیچھے لے جا کر ذبح کرو. تو عورت کہتی ہے کہ میرے شوہر نے دیوار کے پیچھے لے جا کر اس بکری کو ذبح کرنا شروع کیا. لیکن کچھ دیر کے بعد میں کیا دیکھتی ہوں کہ ہمارے گھر کے دیوار کے اوپر یہ بکری کھڑی ہے اور خود بخود صحن میں اتر کر, دیوار سے اتر کر صحن پر آ کر ہمارے دروازے پر آ گئی. وہ عورت کہتی ہے میں سمجھا کہ میرے شوہر کے ہاتھ سے بکری چھوٹ گیا, لیکن میں جب جا کر دیکھا اپنے شوہر کے پاس تو کیا دیکھتا ہوں, میرے شوہر تو بکری کے کھال اتار رہے ہیں. میں نے اپنے شوہر کو کہا یہ کیا بات ہے, ہمارے گھر کے اندر بالکل ایسے ہی ہو بہو ایک بکری اور آ گئی ہے. انہوں نے میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے. تو میرے پیارے بھائیو وہ عورت کہتی ہے یہ مہمان کی برکت ہے کہ ہمارے گھر پر کچھ بھی نہیں تھا, اس مہمان کی مہمان نوازی کی وجہ سے ہم نے بکری کو ذبح کر دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بہترین ادا کر دیا. اور پھر وہ عورت فرماتی ہے کہ یہ بکری ہمارے دلوں پر چلتی ہے, اگر آپ کی دل صحیح ہو, نیک ہو, تو اس کا دودھ بھی اچھا نکلتا ہے, شہد بھی اچھا نکلتا ہے. آپ کے دل کے اندر اگر کھوٹ آ گیا تو اس کا دودھ بھی خراب نکلتا ہے اور شہد بھی خراب نکلتا ہے. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اپنے دلوں کو اچھا کرو تو سب کچھ اچھا ہو جائے گا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم سب کام اخلاص سے کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جو بھی کام کریں اخلاص سے بھی کریں. اخلاص سے کام کرنا, تھوڑا سا بھی کام کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جائے گا. کوئی دکھلائے کہ کام نہ کرو. میرے پیارے بھائیوں ہر ایک چیز جو اخلاص سے ہوگا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا. اور اپنے دلوں کو صاف کرو, کسی کے بارے میں کچھ کھوٹ مت رکھو, کسی کو برا مت سمجھو. میرے پیارے بھائیوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے مال و دولت, اس میں غریبوں کو بھی دو, سب کچھ اپنے مت سمجھو. اللہ جب چاہتا ہے جو چاہے گا وہ کرے گا جو چاہتا ہے. آپ نے کل کا واقعہ سنا ہوگا میرے عزیز دوستو, کیا ارمان لے کے پلین میں جہاز میں بیٹھا ہوگا اور کیا دل کے اندر سوچا ہوگا. 30 سیکنڈ میں 1 منٹ میں 242 آدمی کے قریب ختم ہو گئے. اللہ کی قدرت دیکھو, اس میں سے اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ 242 میں سے ایک آدمی بچ بھی گیا.
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھو، پورے کے پورے پریوار اس میں 26 مسلمان بھی شہید ہوئے میرے پیارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز دوستو، نمازوں کو پڑھو، اللہ کے سامنے عاجزی کرو، اللہ کے سامنے انکساری کرو، اور جو بھی کام کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے اخلاص سے کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا